اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک اہل سنت کے علماء جو کہ معاویہ اور مولا علی علیہ السلام کے درمیان جو جنگ ہوئی، جب مولا علی علیہ السلام کی فوج معاویہ کی فوج کو مارنے لگی تو انہوں نے ایک سازش کھیلی، انہوں نے قرآن نیزوں پر بلند کر لیے تاکہ مولا علی علیہ السلام کی فوج میں جو لوگ ہیں وہ دیکھ کر ڈر جائیں گے کہ ہائے یہ قرآن پاک انہوں نے نیزے پر بلند کر لیے تو ہم قرآن پاک سے کیسے لڑیں۔ تو ایسے ہی ان کی سازش کامیاب ہوئی۔ یہ بات بیان کر رہے ہیں اہل سنت کے علماء، اہل سنت کے کچھ علماء حق جو ہیں وہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، بار بار لگاتار مختلف اہل سنت کے اسکالر یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے، ان کا مجھے نام تو نہیں معلوم، یہ ویڈیوز ہمیں ملی تھی تو ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ۔ مولا علی کے مقابلے میں آنے والے جب دیکھا لشکر علی غالب آنے لگا ہے، منڈیاں گرنے لگی ہیں، گردنیں اڑنے لگی ہیں، کام تمام ہونے لگا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ مولا علی کے مقابل آنے والے نیزوں پہ قرآن اٹھا کے لے آئے تھے۔ جنگی چال کے طور پر انہوں نے کہا نیزوں پر قرآن اٹھا لو، لشکر علی جب قرآن دیکھے گا تو پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب قرآن بلند کیا نا تو مولا علی نے اس وقت رہنمائی فرمائی کہ یہ ان کی چال ہے، ان کی چال کا شکار نہ ہو، لیکن ساتھیوں نے کہا جی قرآن ہے، ہم کریں کیا؟ قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ لشکر علی پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا، یہاں پر آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، یہاں پر مالک اشتر کے والد تھے یا مالک اشتر خود تھے جو کہ مولا علی علیہ السلام کی فوج کی جانب سے گورنر تھے، بڑے تھے۔ تو اور شاید اور بھی مولا علی علیہ السلام کے صحابی تھے جیسے میثم تمار۔ تو انہوں نے کہا کہ نعت کے قرآن علی ہے، علی بہتر سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو کون مانتا ہے اور قرآن پاک کو کون استعمال کر رہا ہے، تو جنگ کی جائے۔ مولا علی علیہ السلام کا فتویٰ ہے کہ یہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے، جنگ کی جائے۔ لیکن وہاں پر کچھ ایسے لوگ جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کی بات نہ مانی اور جنگ انہوں نے نہیں کی، پھر بعد میں وہ خوارج بن گئے۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جو ہے جنگیں کی اور مولا علی علیہ السلام کو کہا کہ مولا علی علیہ السلام قرآن کے منکر ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ان کا کافی اختلافات رہا۔ ان کو خوارج کہا جاتا ہے کہ جو مولا کی نہیں مانتے، مولا کو تو مانتے ہیں لیکن مولا کی بات کو نہیں مانتے۔ تو خوارج کی یہ ہسٹری ہے کہ خوارج نے کیسے مولا علی علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور مولا علی علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے قرآن پاک کے خلاف جنگ کی ہے۔ تو جو سمجھدار صحابی تھے ان کو پتہ تھا کہ علی مولا علم کا دروازہ ہے، ان کو پتہ تھا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ قرآن علی سے بہتر کوئی نہیں جانتا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جب مولا علی علیہ السلام نے کہہ دیا تو پھر ان کو بات ماننی چاہیے تھی۔ اور آج بھی جو لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن ان کے گلوں میں اٹکا ہوا ہے کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی محبت نہیں ہے۔ تو ویڈیوز کے آگے بڑھتے ہیں، ویڈیوز آگے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی چال ہو گئی کامیاب۔ لیکن آؤ میں عرض کروں، جو علی والے ہوتے ہیں ان کا انتقام گالی گلوچ والا انتقام نہیں ہوتا۔ 1400 سالہ تاریخ میں مجھے کوئی ایک موقع نکال کے بتاؤ کسی علی والے نے گالی کے جواب میں گالی دی ہو۔ علی والوں کا انتقام آپ کو بتانے لگا ہوں۔ علی والوں کا انتقام عملی انتقام ہوتا ہے، پریکٹیکل۔ اور وہ پریکٹیکل انتقام کیا ہے؟ وہ نیزوں پہ قرآن اٹھا کے لائے جو صرف مصحف کے اندر، صفوں کے اندر قرآن تھا، وہ بولتا قرآن نہیں تھا۔ یزیدیوں نے سر حسین جب تن سے جدا کر کے نیزے کی نوک پہ بلند کیا تو مولا حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت سنائی دی۔
گویا حسین نے وہاں تلاوت کر کے بتایا نیزوں پہ قرآن اٹھانا اور ہے، نیزوں پہ قرآن سنانا اور ہے۔ وہ نیزوں پہ قرآن اٹھانے والے تھے، ہم نیزوں پہ قرآن سنانے والے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں اگر نیزوں پہ قرآن اٹھانے والوں کو بڑا مانتے ہو تو مانو، لیکن نیزوں پہ قرآن سنانے والوں کے مقام کو تو مت بھولو، ان کے مقام اور مرتبے کو تو فراموش مت کرو۔ تو جی مولانا صاحب نے حق ادا کر دیا کہ خدا را پارٹیاں بدلو، دیکھو کہ ہم کس جانب کھڑے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حق جب امام علی علیہ السلام ہے تو پھر پہلا خلیفہ بھی مولا علی علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ حق ہے۔ پھر ان کی اہل بیت امام حسن اور حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ حق ہیں، تو پھر اہل بیت کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ شیعوں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا کہ شیعہ ہی اہل بیت سے محبت کر سکتے ہیں۔ یہ اہل بیت عالم اسلام کے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں، رہنمائی کے لیے آئے ہیں، تو ان سے سب محبت کریں، یہی نجات کی کشتی ہے۔ خدا را یہ جو فرقے بازی، یہ جو شیعہ سنی، یہ ساری چیزیں، ان کو پیچھے چھوڑ کر اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں کہ اگر ہم اہل بیت سے منسلک ہو گئے، ہم اگر اہل بیت سے سیریس ہو کے ان کے ساتھ مخلص ہو کے محبت کرنے لگے، ان کی بات ماننے لگے، ان کو فالو کرنے لگے، ان کو اللہ کی طرف سے اللہ کا جانشین، یعنی کہ جو اللہ نے ان کو دین کی ولایت دی ہے، اس ولایت کو ماننے لگے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلو جن لوگوں پر اللہ نے فضل اور رحمت کی ہے۔ تو فضل اللہ نے اہل بیت پر کیا ہے، مولا علی علیہ السلام پر ایسا فضل کیا کہ ان کو خانہ کعبہ میں اللہ نے ان کا ظہور کیا۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے سینے پہ قرآن اتارا۔ امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، پاک سیدہ عورتوں کی جنت کے سردار ہیں، سلام اللہ علیہ۔ یہی ہے جن کے اوپر اللہ نے فضل کیا ہے، اور یہی ہے جن کے راستے پر جو ہم چلیں گے تو ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں، تو اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن پکڑا جائے، وہ خود آخرت میں ان کے دامن پر ہوں گے کہ ہمیں بخشوائیں، کیونکہ اللہ نے ان پر فضل و کرم کیا ہے۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری یہ ویڈیوز دیکھی۔ اینڈ سکرین پر ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے جس میں ہم نے دیگر ویڈیوز بنائی ہیں بہت محنت سے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، یا پھر آپ کی مرضی ہے، کوئی وہ ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیوز نہیں بناتے کہ ہمارے سبسکرائبر بڑھے۔ ہم صرف حق کی آواز پہنچانے کے لیے، آپ کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں۔